اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون۔ جس کو اللہ تعالی گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ پر نہیں لا سکتا، اور اللہ تعالی ان کو ان کی گمراہی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے۔ يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں، اس کا وقوع کب ہوگا؟ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے، اس کے وقت پر اس کو سوائے اللہ کے کوئی ظاہر نہ کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ساعتن کے معنی ہیں گھڑی، یعنی لمحہ یا پل کے۔ قیامت کو ساعتن اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ اچانک اس طرح آئے گی کہ پل بھر میں ساری کائنات درہم برہم ہو جائے گی۔ یا سرعت حساب کے اعتبار سے قیامت کی گھڑی کو ساعتن سے تعبیر کیا گیا ہے۔ عرصہ یرسی کے معنی اثبات اور وقوع کے ہیں، یعنی کب یہ قیامت ثابت یا واقع ہوگی۔ اس کا یقینی علم نہ کسی فرشتوں کو ہے نہ کسی نبی کو، اللہ کے سوا اس کا علم کسی کے پاس نہیں، وہی اس کو اپنے وقت پر ظاہر فرمائے گا۔ اس کے ایک دوسرے معنی ہیں، اس کا علم آسمان اور زمین والوں پر بھاری ہے، کیونکہ وہ پوشیدہ ہے اور پوشیدہ چیز لوگوں پر بھاری ہوتی ہے۔ حفی کہتے ہیں پیچھے پڑ کر سوال کرنے اور تحقیق کرنے کو، یعنی یہ آپ سے قیامت کے بارے میں اس طرح سوال کرتے ہیں کہ گویا آپ نے رب کے پیچھے پڑ کر اس کی بابت ضروری علم حاصل کر رکھا ہے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر یعنی نقصان کا، مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ نے چاہا، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت نفع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھے نہ پہنچتا۔ میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ یہ آیت اس بات میں کتنی واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب نہیں، عالم غیب صرف اللہ کی ذات ہے، لیکن ظلم اور جہالت کی انتہا ہے کہ اس کے باوجود اہل بدعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب باور کراتے ہیں۔ حالانکہ بعض جنگوں میں آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، آپ کا چہرہ بھی زخمی ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قوم کیسے فلاح یاب ہوگی جس نے اپنے نبی کے سر کو زخمی کر دیا۔ کتب حدیث میں یہ واقعات بھی اور ذیل کے واقعات بھی درج ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی تو پورا 1 مہینہ مضطرب اور نہایت پریشان رہے۔ ایک یہودی عورت نے آپ کی دعوت کی اور کھانے میں زہر ملا دیا، اسے آپ نے تناول فرمایا اور صحابہ نے بھی، حتیٰ کہ بعض صحابہ تو کھانے کے زہر سے ہلاک ہی ہو گئے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر پر اس زہر کے اثرات محسوس فرماتے رہے۔
یہ اور اس قسم کے متعدد واقعات ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کو عدم علم کی وجہ سے یہ تکلیف پہنچی، یعنی علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ تکلیف پہنچی، نقصان اٹھانا پڑا، جس سے قرآن کی بیان کردہ حقیقت کا اس بات ہوتا ہے اگر میں غیب جانتا ہوتا تو مجھے کوئی ضرر نقصان نہ پہنچتا۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے تم کو ایک تن واحد سے ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس اپنے جوڑے سے انس حاصل کرے، انسیت حاصل کرے، سکون حاصل کرے۔ پھر جب بیوی سے قربت حاصل کی اس کو حمل رہ گیا ہلکا سا، سو اس کو لیے ہوئے چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی اللہ سے جو ان کا مالک ہے دعا کرنے لگے، اگر تم نے ہم کو صحیح سالم اولاد دے دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے۔ ابتدا یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، اسی لیے انسان اول البشر کہا جاتا ہے، سے مراد حضرت حوا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ بنی۔ ان کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، جس طرح کی منہا کی ضمیر سے جو نفس واحدہ کی طرف راجع ہے اور واضح ہے، یعنی اس سے اطمینان سکون حاصل کرے، اس لیے کہ ایک جنس اپنے ہی ہم جنس سے صحیح معنوں میں مانوس اور قریب ہو سکتی ہے، جو سکون حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے، قربت کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں۔ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے یا تمہاری جنس ہی میں سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے دل میں اس نے پیار محبت رکھ دی، یعنی اللہ نے مرد اور عورت دونوں کے اندر ایک دوسرے کے جذبات اور کشش رکھی ہے۔ فطرت کی یہ تقاضے وہ جوڑا بن کر پورا کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے قرب اور انسیت حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ جو باہمی پیار میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے وہ دنیا میں کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہ نسل انسانی اس طرح بڑھی اور آگے چل کر جب ان میں سے ایک زوج یعنی میاں بیوی نے ایک دوسرے سے قربت کی، تغشاہا کے معنی ہے بیوی سے ملنا، یعنی حمل کے ابتدائی ایام میں حتیٰ کہ نطفے سے علقہ اور علقہ سے مضغہ بننے تک حمل خفیف رہتا ہے، محسوس نہیں ہوتا اور عورت کو زیادہ پریشان نہیں ہوتا۔ بوجھل ہو جانے سے مراد بچہ پیٹ میں بڑا ہو جاتا ہے تو جو ولادت کا وقت قریب آتا جاتا ہے والدین کے دل میں خطرات اور توہمات پیدا ہوتے جاتے ہیں، بالخصوص جب عورت کی بیماری ہو تو انسانی فطرت ہے کہ خطرات میں وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، چنانچہ وہ دونوں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور شکر گزاری کا عہد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عنایت فرما، اس کے معانی اور مفاہیم پر غور و فکر تدبر کی توفیق عنایت فرما، اور اس کے مطابق اپنے ایمان، عقیدے اور اعمال کی اصلاح کی توفیق عنایت فرما، آمین۔